آیت نمبر 124، ان دو آیات کا حاصل یہ کہ قرآن سے ایمان ملتا ہے۔ اللہ ہمیں حقیقی ایمان عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم میں ایمان ہوگا تو تم غالب رہو گے۔ اس کے بعد اب اللہ کی طرف سے تسلیاں آ رہی ہیں کہ یہ وقتی تمہارا نقصان ہو گیا، 70 تمہارے ساتھی جام شہادت نوش کر گئے، اس پر اللہ کی طرف سے تسلیاں آ رہی ہیں۔ اِن یمسسکم قرح، اگر تم کو کوئی زخم پہنچا ہے، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو یقیناً اس قوم کو بھی اس سے پہلے زخم پہنچ چکا ہے۔ آج اگر تمہارے 70 صحابہ نے، تمہارے 70 ساتھیوں نے شہادت کا جام نوش کیا ہے، تو بدر میں مشرکین کے 70 افراد تم نے بھی مارے تھے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ تو دن ہیں جو ہم بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ ظاہر فرما دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ تم میں سے بعض کو اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ یہ مقاصد ہیں۔ یہ احد کے میدان میں جنگ ہوئی، یہ معرکہ پیش آیا، خاصی مشکلات اس میں تھیں، 300 منافقین پہلے ہی علیحدہ ہو گئے۔ تو واضح ہو گیا نا کون ایمان کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، کون ایمان کا سچا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ مقاصد ہیں جس کے تحت اللہ تعالیٰ یہ معاملات بدلتے رہتے ہیں۔ اور نمبر 2، شہادت کا رتبہ کتنا عظیم ہے۔ سورہ البقرہ آیت 154 اور سورہ آل عمران آیت 169، ان دونوں مقامات پر کہا گیا کہ جن کو شہادت کا رتبہ مل جائے ہمیشہ کی زندگی اللہ انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ تمہاری چاہت بھی ہے۔ تو اس طرح کے حالات میں کہ وقتی طور پر شکست آئے مسلمانوں پر، اللہ بعض لوگوں کو شہادت کا رتبہ عطا فرمانا چاہتا ہے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کی مدد ان ظالموں کے ساتھ نہیں، تمہارے ہی ساتھ ہے۔ ان مقاصد کے تحت وقتی طور پر شکست کا معاملہ ہو گیا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ چھانٹ کر علیحدہ فرما دے ان کو جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافروں کو مٹا دے۔ منافقین علیحدہ ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کے مقاصد تھے کہ یہ چھانٹی ہو جائے اور حق والے ہی آگے بڑھتے رہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ابھی تو اللہ نے ظاہر ہی نہیں فرمایا تم میں سے ان کو جو جہاد کرنے والے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں۔ یہ مراحل آتے ہیں، یہ بدلتے حالات میں معلوم ہوتا ہے کون واقعی سچا مومن ہے، صبر کرنے والا ہے، اور کون ہے جو جلد باز ہے، دنیا کے مفاد کی وجہ سے آیا تھا اور وہ چلا جائے گا۔ تو ان مراحل سے گزر کر ہی جنت تک پہنچ سکتے ہو۔ تو یہ مشکلات اس لیے کہ ان سے اللہ گزار کر تمہیں جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور یقیناً اس سے پہلے تم شہادت کی تمنا کرتے تھے۔ وہی صحابہ نوجوان تھے، جو شیلے تھے، یا بدر میں موقع نہیں مل سکا، ان سے بھی کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ، اور یقیناً اس سے پہلے تم شہادت کی تمنا کرتے تھے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، تو اب تم نے اسے دیکھ لیا ہے، تمہارے سامنے معاملہ ہو گیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تمہاری آنکھوں کے ہی سامنے ہی یہ معاملہ موجود ہے۔ تو آگے بڑھو اور شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ ہمیں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی پیروی کرتے ہوئے دین کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرنے کی، محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔